بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ ناظرین، 18 اگست 2018 کو موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان کے اندر آئین کے مطابق جو کوئی بھی جمہوری حکومت ہے اس کی جو مدت اقتدار ہے وہ 5 سال ہے۔ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت 3 سال بچے ہیں، یعنی اگر کوئی اس قسم کی غیر مستحکم صورتحال نہیں ہوتی یا کسی قسم کی کوئی انہونی نہیں ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 18 اگست 2023 کو اپنی قانونی اور آئینی مدت جو ہے وہ مکمل کرے گی، جو کہ 18 اگست 2018 سے شروع ہوئی۔ ناظرین، یوں یہ کہا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے 2 سال مکمل کرنے کے اوپر کہ اگر اس کرکٹ کی زبان میں بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی اننگز کے 50 میں سے 20 اوور کھیل چکی ہے۔ ناظرین، 20 اوور کسی بھی ٹیم کی اننگ کو مستحکم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور 20 اوور بعد صورتحال واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ آیا یہ جو ٹیم ہے اپنی اس اننگز میں کتنے سکور کر پائے گی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر ملکی میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر بے شمار پروگرام کیے جا رہے ہیں، ان گنت خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ملکی اور غیر ملکی ادارے اور بلاگرز اور ویلاگرز اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کے اوپر میں چند گزارشات اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عمران خان کیونکہ سابق کرکٹر ہیں، اس لیے میں نے کرکٹ کی زبان میں آپ کو یہ بتایا کہ 20 اوور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اپنی اننگز کے وہ مکمل کر چکی ہے، اور 20 اوور کے بعد جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ جو 30 اوور ہیں اس کے اندر یہ ٹیم جو ہے وہ کتنے سکور، کتنے رنز کر پائے گی اور کتنا اچھا ٹوٹل جو ہے وہ مخالف ٹیم کو دے گی۔ ناظرین، اوورآل اگر بات کی جائے اس وقت ملک کے اندر سیاسی سناریو کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، اگرچہ ان 2 برسوں میں انہوں نے متعدد بار حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے کی کوشش کی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ باقاعدہ طور پر کسی ایک پیج کے اوپر نہیں آ سکیں تو یقیناً یہ بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے اوپر اگر بات کی جائے تو ان گنت مواقع ان 2 سال کے اندر ایسے آئے کہ جب اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ اس بات کی گنجائش اور اس بات کی وجہ موجود تھی کہ وہ حکومت کو جو ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دے سکتی تھی، لیکن ان گزرے 2 سالوں کو سوائے ایک مولانا فضل الرحمان کے سال 2019 کے دھرنے کو چھوڑ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک انصاف کی حکومت کو کچھ زیادہ ٹف ٹائم دیا گیا ہو۔ تو یوں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان 2 برسوں میں خاصا جو ہے وہ کھل کر کھیلنے کا موقع جو ہے وہ موجود تھا۔ ناظرین، آج 2 سال مکمل ہونے کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کچھ اداروں کی جانب سے جو ہے وہ اوپینین بیسڈ سرویز جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ وہ سروے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ عوام کی امیدوں کے اوپر گزرے 2 برسوں میں کس حد تک جو ہے وہ پورا ہوتی ہے۔ ناظرین، انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ اور پلس کنسلٹنٹ، یہ 2 ادارے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ عوامی رائے کے اوپر مبنی، اس کے اوپر مشتمل جو ہیں وہ کچھ سروے آج عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر بات کی جائے آئی پی او آر یعنی انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اور ریسرچ کے سروے کی، تو 44% افراد نے اپنے سروے میں اس بات کا اظہار کیا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 44% افراد نے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس پر کسی حد تک اعتماد کا اظہار کیا۔ 29% افراد کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں جو ہے وہ اس وقت نئے انتخابات ہونے چاہیے، جبکہ 8% افراد نے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی۔ اسی طرح جو پلس کنسلٹنٹ کا سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 67% افراد کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو جو اپنی 5 سالہ آئینی اور قانونی مدت ہے وہ مکمل کرنی چاہیے، جبکہ 29% افراد نے نئے انتخابات کا جو
مطالبہ ہے اس کو دہرایا، نئے انتخابات ملک کے اندر کرانے کا جو مطالبہ ہے وہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے اس سروے کے اندر کہ اس سروے کے اندر عوام سے یہ بھی پوچھا گیا آج تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال بعد کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کل انتخابات ہوں گے تو آپ کون سی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے، تو حیران کن طور پر 28% افراد نے یہ بات کہی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا انتخاب کریں گے، جبکہ 24% افراد نے تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینے کی جو ہے وہ بات کی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں جو ہے وہ اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی، اور 2018 کے انتخابات کے موقع پر اس کی جو مقبولیت تقریباً 32% کے نزدیک تھی، اس میں تقریباً 8% کی کمی ہوئی۔ 32% افراد اس وقت تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے تھے اور آج 24% افراد نے ان کو ووٹ دینے کی بات کی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو مقبولیت ہے اس میں 4% کا جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور 24% سے بڑھ کے 28% افراد جو ہے وہ اب مسلم لیگ نواز کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح 11% افراد پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ 2% افراد پاکستان مسلم 2% افراد مولانا فضل الرحمان اور 2% افراد ہی تحریک لبیک کو ووٹ دینے کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اسی سروے کے اندر جو ایک انتہائی اہم ترین بات تھی، ایک اہم ترین سوال تھا، وہ یہ تھا کہ سروے میں عوام سے یہ پوچھا گیا -1 فارمولے کے حوالے سے، تو تقریباً 68% لوگوں نے یہ جو -1 فارمولہ ہے، یعنی عمران خان کے بغیر جو ہے وہ موجودہ حکومت کا جو فارمولہ اس کو مسترد کر دیا، یعنی 68% افراد نے یہ کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اپنے 5 سال مکمل کرنے چاہیے۔ یہ بات اس میں خاصی جو ہے وہ خوشائند نظر آتی ہے، اور جس طرح سے تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی اور مسلم لیگ نواز کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے پتے ٹھیک طرح سے کھیل رہی ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہے عمران خان صاحب کے مکمل طور پہ ناکام ہونے کا۔ اب اس بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ عمران خان اپنی جو اگلی اننگز ہے، اگلے جو 30 اوورز ہیں، وہ کس طرح سے کھیل پاتے ہیں۔ ناظرین، انہی سروے کے اندر عوام سے حکومت کے 5 برے اور 5 جو اچھے کام ہیں وہ بھی پوچھے گئے، اور خاصے دلچسپ انداز میں عوام نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو 5 برے ترین کام عوام کی جانب سے موجودہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے گنوائے گئے، یا جو عمران خان صاحب کے اقدامات ہیں وہ گنوائے گئے، وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے، جیسا کہ بالکل اس بات کی امید بھی کی جا رہی ہے کہ گزرے جو ہے وہ بات سب کو پتہ تھی اور امید بھی کی جا رہی تھی کہ مہنگائی کو عوام جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ قرار دیں گے، بالکل اسی طرح عوام نے جو ہے وہ مہنگائی کو حکومت کا جو ہے وہ سب سے ایک برا کام جو ہے وہ قرار دیا کہ اس معاملے کو حکومت کسی طرح سے بھی گزرے 2 برسوں میں کنٹرول نہیں کر پائی۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کو برا کام گردانا گیا، جو ناکامی حکومت کی کہلائی، وہ بے روزگاری تھی، یعنی کہ بے روزگاری میں اضافہ، جس میں یقیناً جو ہے وہ کورونا کی صورتحال بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ بے روزگاری کے اوپر بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی طرف سے یو ٹرن لیا جانا اور کابینہ میں جو کرپٹ افراد کی موجودگی ہے، یہ حکومت کے جو ہے وہ برے کام گردانے کی۔ اگر حکومت کے اچھے کاموں کا ذکر کیا جائے کہ 5 کون سے اچھے کام اس حکومت نے کیے، تو جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام جس کے اوپر لوگوں نے اپنی رائے دی، وہ ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر مؤثر آواز۔ یعنی عوام یہ سمجھتے ہیں، اکثریتی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کے اوپر اپنی ایک مؤثر جو آواز ہے وہ بین الاقوامی برادری تک پہنچائی۔ اسی طرح ایک اور جو اہم ترین اور جو ہے بڑا کام عوام کی جانب سے گردانا گیا، وہ ہے احساس پروگرام۔ یقیناً اس احساس پروگرام کے ذریعے جو اس ملک کے ضرورت مند افراد ہیں انہوں نے خاصا فائدہ اٹھایا، اور اس کی انہوں نے جو ہے وہ تعریف بھی کی۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا عوام نے ذکر کیا، اور اسی سروے کے اندر تقریباً 52% افراد نے اس بات کا اظہار کیا کہ کرونا کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جو حکومتی کارکردگی رہی ہے، اس سے 52% افراد جو ہیں وہ مطمئن ہیں۔ اور یہ حیران کن ہے کہ اگرچہ میڈیا کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے خاصی تنقید کی جاتی رہی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا تحریک انصاف کی حکومت نے کہ انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک دیگر ملکوں کی نسبت جو ہے وہ پاکستان میں کرونا کے خلاف جو پالیسی اپنائی، اس کو 52% افراد جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کرپشن کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانے کو حکومتی کارکردگی میں ایک اچھا کام گردانا گیا، اور ہر سطح کے اوپر عوامی نمائندوں سے جو جواب دہی ہے اس کو بھی جو ہے وہ حکومت کے ایک اچھے کام کے طور پر جو ہے وہ گردانا گیا۔ ناظرین، موجودہ حکومت جب برسر اقتدار میں آئی تو معاشی ماہرین کے مطابق
اعداد و شمار کے مطابق جو فیکٹس فگر ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً جو ملک کے اندر تجارتی خسارہ تھا وہ $20 ارب تھا. ایک برس کے بعد سال 2019 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس تجارتی خسارے کو $10 ارب تک لے آئی، جبکہ 2 برس مکمل ہونے پہ اس وقت یہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ $3 ارب ہے. غیر جانبدار معاشی ماہرین اور حکومتی وزراء جو ہیں وہ تجارتی خسارے میں کمی کو پاکستان تحریک انصاف حکومت کی ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ گردانتے ہیں. ناظرین، لیکن حکومت کو حکومت کے یہ جو فیکٹس فگر ہیں، یہ جو اشاریے ہیں، عام آدمی شاید ان سے اس وقت تک زیادہ متاثر نظر نہیں آئے گا جب تک اس کے وہ ڈائریکٹ متاثر کرنے والے جو 2 عوامل ہیں یعنی مہنگائی اور بے روزگاری، جب تک ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکتا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے 2 برس مکمل کر چکی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس مزید 3 برس اور ہیں. اگر اس دوران ملک کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ غیر مستحکم ملک کے اندر حالات نہ ہوں اور اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت مکمل کر پائے تو اس کے پاس ابھی جو ہے وہ 3 برس باقی ہیں. ان 3 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی مقبولیت دوبارہ بھی حاصل کر سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب جیسا کہ سرویز بتا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستانی عوام پاکستان مسلم لیگ نواز کا انتخاب کے اندر ان کا انتخاب بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے 2 برس مکمل کرنے کے اوپر یہ میری ایک چھوٹی سی رائے تھی، کچھ تجزیہ تھا اور کچھ فیکٹس فگر تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. لاج نیوز کی ویڈیوز کو پسند کیجیے، لاج نیوز چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیوز اگر پسند بھی آتی ہیں تو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ویڈیوز جب آپ کے پاس پہنچیں تو آپ کو پتہ چل سکے. اور ناظرین، اسی طرح کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہا کریں تاکہ ہم مزید انفارمیٹیو اور مزید دلچسپ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.